ایک اردو کی کتاب ہے جو کہ ہمارے پاکستان میں او لیول کے کورس میں پڑھائی جاتی ہے اور یہ بالکل فریش ایڈیشن ہے. غالباً اس سال اس کو پبلش کیا گیا ہے اور اس کی آتھر ہیں شازیہ اسلام. شازیہ اسلام نام کی کوئی خاتون ہے جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس کتاب میں چونکہ یہ اردو کی کتاب ہے اس کتاب میں بہت سارے موضوعات ہیں جس میں بچوں کو خط نویسی، مضمون نویسی، جملے بنانا اور جس طرح کے سلیبس میں کتابوں میں ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس خاتون نے کچھ تاریخ کو بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی. تاریخ کے حوالے سے اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں اور تاریخ کے صفحات اس میں دیکھیں تو اس خاتون نے پاکستان میں رہنے والے جی السلام علیکم. جی بلال صاحب، اس خاتون نے پاکستان میں رہنے والی ایک قوم جس سے میرا تعلق ہے، جس سے یہاں موجود اس ہال میں موجود اس چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگوں کا تعلق ہے، چاہے وہ ان بینچز پہ بیٹھے ہوں یا گیلریز میں بیٹھے ہوں یا اس ہال سے باہر پاکستان میں رہنے والے پشتون قوم کے بارے میں اس خاتون نے کچھ نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں. مسٹر چیئرمین، میں اس بارے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس خاتون نے جو الفاظ پشتون قوم کے حوالے سے اردو کی کتاب میں، جہاں میری نظر میں اس طرح کے الفاظ تو بہت دور کی بات ہے، کسی قوم کا ذکر کرنا کسی طور پہ بھی جائز نہیں یا کسی طور پہ بھی اس کتاب میں آ نہیں سکتا. مجھے نہیں معلوم کہ اس خاتون کو کیا پوچھنا تھا یا کیا بتانا تھا اپنی قوم کو کہ اس خاتون نے اردو کی کتاب میں صرف پاکستان میں رہنے والی ایک قوم پشتون قوم کے بارے میں اس کتاب میں کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں. آپ اس کتاب کو پڑھیں گے یا آپ جو بھی اس کتاب کو دیکھے گا، اس کتاب میں اس ملک میں رہنے والی کسی اور قوم کا کوئی ذکر نہیں ہے ماں سوائے پشتون قوم کے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں چیئرمین صاحب، اس کتاب کی ٹوٹل 482 صفحات ہیں. 482 صفحات میں سے صفحہ نمبر 374 پر یہ خاتون لکھتی ہیں کہ پشتون قوم، ان کے رسم و رواج، ان کے رہنے سہنے کا طریقہ کار اور ان کا اپنے روزگار کا طریقہ کار، یہ سب اس میں بیان کیا گیا. میں بحیثیت پٹھان، بحیثیت پشتون یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے بڑا عجیب محسوس کر رہا ہوں. میرے منہ سے الفاظ نکل نہیں رہے ہیں اپنی قوم کے بارے میں. جتنی تذلیل اس خاتون نے اس بک میں ہماری پشتون قومیت کی ہے، مجھے یہ الفاظ بیان کرتے ہوئے بڑا عجیب محسوس ہو رہا ہے. لیکن آپ سب کے توجہ کی خاطر آپ سب کے لیے یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں، ان الفاظ کو جو میں نے پڑھے ہیں، مجھ جیسا شخص بھی اس چیز کو سوچنے پر مجبور ہوا ہے کہ ان الفاظ کو لکھنے کی یا اس طرح کے غلط الفاظ یا اس طرح کے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. اس سے یہ خاتون کیا حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ ان الفاظ سے یہ خاتون کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ ان الفاظ سے ایک قوم کے جذبات کو ابھارنے سے کیا حاصل ہوگا؟ اس سے پہلے بھی اگر آپ تاریخ اٹھائیں، اس سے پہلے بھی میں نام نہیں لوں گا، ایک اور قوم کے بارے میں بھی کتابوں میں، درسی کتابوں میں باقاعدہ لکھا گیا تھا کہ یہ قوم، جس طرح کے الفاظ اس دفعہ پشتون قوم کے بارے میں لکھے گئے ہیں، سیم اسی طرح کے الفاظ اس قوم کے بارے میں بھی لکھے گئے تھے. جی ہاں، تو کیا اس طرح کے الفاظ کسی قومیت کے ساتھ جوڑنا، کسی قومیت کو اس طرح کی باتوں کے ساتھ جوڑنا، کیا آپ اس ملک میں لوگوں کو، بچوں کو پڑھا کر ان کے ذہنوں میں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیا راستہ دکھانا چاہتے ہیں؟
کیا آپ کو معلوم نہیں ہے مسٹر چیئرمین، آج سے 30-35 سال پہلے جس طرح ہماری تعلیمی سلیبس کو چینج کیا گیا دھیرے دھیرے، اور اس سلیبس کے اثرات آج ہم بھگت رہے ہیں. اس دور کے سلیبس میں جب میں نے پڑھا تھا اپنے بچپن میں اسلامیات کی جگہ دینیات پڑھتا تھا. میری کتاب کے اوپر دینیات لکھا گیا تھا، لیکن آج میں جب اپنے بچوں کے اسکول کی کتابیں خریدنے جاتا ہوں تو اس میں صرف مجھے اسلامیات لکھا ہوا نظر آتا ہے. اس کتاب کے اوپر صرف اسلامیات لکھا ہوتا ہے. کیا اس ملک میں صرف اسلامیات ہی رہ گئی ہے؟ کیا اس ملک میں صرف اسلام کے ماننے والے لوگ بستے ہیں؟ کیا ہم صرف اسلام کے متعلق جاننا چاہیں گے؟ کیا دنیا میں دیگر مذاہب نہیں ہیں؟ ان کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کرنا ہے کہ وہ کس طرح سے جیتے ہیں، وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، ہم کس طرح سے جیتے ہیں، ہم مسلمان کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ کیوں ہمارے سلیبس کو محدود کر کے دینیات سے لا کر اسلامیات پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا؟ میں جب پڑھتا تھا، ہم سب جب پڑھتے تھے تو اس وقت میں معاشرتی علوم پڑھتا تھا، معاشروں کے بارے میں جانکاری ہوتی تھی، معاشروں کے متعلق ہمیں پڑھایا جاتا تھا. آج وہ معاشرتی علوم صرف مطالعہ پاکستان پر آ کر رک گئے. کیا ہم صرف پاکستان تک محدود ہو کر رہ گئے؟ کیا ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ صرف پاکستان کے حد تک محدود ہو کے رہ گیا؟ اور پاکستان میں بھی پھر اس طرح کی کتابیں پڑھانا کہ پاکستان کے اندر رہ کر اب ہم سے باقی چیزیں سب رہ گئی ہیں، دوسرے مذاہب دوسرے اقوام رہ گئے ہیں، ہم صرف اپنی قوم کے متعلق اپنے لوگوں کے متعلق غلیظ الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیں. ان الفاظ کے ساتھ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں ان الفاظ سے کسی قوم کی تذلیل ہوئی ہے، یا میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ یہ پشتون قوم کی تذلیل کی گئی ہے. اس سے اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ ان الفاظ کے بعد بھی اگر کوئی پیار اور محبت اور شائستگی کے ساتھ رہنا چاہے گا تو بڑے افسوس، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی سوچ رکھے گا. مسٹر چیئرمین، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کتاب میں لکھا کیا گیا ہے پشتونوں کے متعلق. جی بلال صاحب. مسٹر چیئرمین، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے منہ پہ الفاظ نہیں آ رہے ہیں. میں اس لیے کہ یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے، میں اپنے تمام لوگوں سے معذرت کے ساتھ، اسپیشلی میں اپنی پشتون قوم سے معذرت کے ساتھ کہ یہ الفاظ میرے منہ سے نکل رہے ہیں. خاتون کہتی ہیں کہ یہ لوگ اپنے روزگار کے لیے ڈاکے ڈالتے ہیں. یہ لوگ اپنے روزگار کے لیے اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں یا پھر ڈاکے ڈالیں گے. یہ کس جگہ پہ ہوا ہے؟ پاکستان میں کس پشتون ایریا میں کس پشتون قوم کے کس ٹرائب نے ایسا کیا ہے اور کس کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ ثابت کریں. خاتون کہتی ہیں کہ یہ جب تک حملہ آور نہ ہو قافلوں پر ان کا گزر بسر نہیں ہوتا. آج کے دور میں کس قافلے پر کس پشتون قوم کے لوگوں نے قافلے پہ حملہ کیا اور اپنے روزگار کا ذریعہ یہ بنایا؟ یہ بتایا جائے ہمیں کہ یہ اس کتاب کو پبلش کرنے والے پبلشر جو ہیں انہوں نے کتاب کو پبلش کرتے ہوئے کیا ان کا کوئی ادارہ ان کا کوئی اس طرح کا میکینزم ہے کہ وہ اس کتاب کو پڑھے کہ اس میں کس کے متعلق، کس قوم کے متعلق، کس دین کے متعلق کیسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ان کے اثرات کیا ہوں گے؟ یہ پوری کتاب شائع ہو چکی ہے. اور اس سے پہلے بھی اس کتاب میں اسی آتھر نے، اسی مصنفہ نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے تھے جس پر انہوں نے معذرت کی تھی اور کہا کہ نیکسٹ ایڈیشن میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہ فریش ایڈیشن جو ابھی شائع ہوئی ہے اس میں دوبارہ اس طرح کے مغالطات بکے گئے ہیں. یہ کتاب آپ بچوں کو پڑھا کر، اور یہ او لیول کی کتاب ہے. او لیول ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے ملک میں ایک سٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے. وہ سٹیٹس سمبل جو ہائی کلاس لوگ پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو. اس کتاب میں ایسا سب کچھ لکھ کر آپ کیا یہ جو ہائی کلاس کے لوگ ہیں ان سے آپ پشتون قوم کو نفرت کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کیا آپ ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پشتون قوم اس طرح کی ہے؟ آپ یہ ڈفرینسز پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. اس کتاب کے توسط سے جو ڈفرینسز پیدا ہوں گے اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ ایک خاتون آ کر یہ لکھتی ہے جس کے اثرات تمام اقوام پر پڑتے ہیں.
اس خاتون کے متعلق اس خاتون کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ اس طرح کے الفاظ استعمال. پھر اگر یہ کچھ خدا نخواستہ اگر پشتون قوم کرتی بھی ہے تو بھی اس خاتون کو کیا حق ہے کہ وہ کتابوں میں سلیبس کی کتابوں میں یہ سب کچھ شائع کرتی ہے. پہلی بات تو ایسی الحمدللہ پشتون قوم ایسی ہے نہیں. میں فخر سے کہتا ہوں کہ پشتون قوم جیسی قوم شاید ہی اس دنیا کے خطے پر موجود ہو. مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں پشتون ہوں, میں پٹھان ہوں, میں پشتون قوم میں پیدا ہوں. پشتون قوم جیسی قوم اس خطہ زمین پر کوئی نہیں. لیکن اگر یہ خاتون یہ سب کچھ ثابت کرنا چاہتی ہے تو اس سے اس کا جواب لیا جائے. ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ خاتون یہ بھی لکھتی ہیں کہ گو کہ یہ بہادر بھی ہیں, گو کہ یہ حملہ آور بھی ہیں, گو کہ یہ ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں اپنے روزگار کے لیے. روزگار کا ذریعہ ڈاکہ ہے ہمارا. آپ سر سوچیں سر, ہم اتنے خطرناک ہیں کہ ہم اپنا روزگار اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ڈاکہ ڈالتے ہیں. ہمیں دنیا کا اور کچھ ہمیں نہیں آتا, دنیا کا ہمیں کوئی اور کوئی کام نہیں آتا. یہ جو آپ کو پاکستان میں جتنے بھی پشتون نظر آتے ہیں ان کو ڈاکے کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا, سب آتا نہیں ہے ان کو. اس کے باوجود وہ آخر میں اپنے الفاظ کو چھپانے کے لیے اور اپنی غلط حرکت کو چھپانے کے لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پھر بھی ملنسار ہیں, یہ بڑے مہمان نواز ہیں. ہم ڈاکہ ڈال کر ان کی مہمان نوازی انہی کے ڈاکے سے جو ہم چیزیں حاصل کرتے ہیں ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. اس طرح کی حرکتیں, اس طرح کے معاملات, اس کو کون دیکھتا ہے؟ یہ ہمارے سلیبس کو کون دیکھتا ہے؟ یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو جس میں اس طرح کی مضامین یا اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں, اس کو کون دیکھتا ہے؟ اس کو کون اجازت دیتا ہے؟ اس کا کوئی تدارک ہوگا؟ اس کا کوئی سوال جواب ہوگا مسٹر چیئرمین؟ اس کا کوئی اس خاتون کے متعلق کوئی پوچھے گا کہ اس خاتون نے ایسا کیوں کیے؟ میری تو آپ سے اور اس فلور کے توسط سے یہ التماس ہے کہ اس کتاب پر فوراً سے پیشتر پابندی لگائی جائے. اس کو او لیول کے سلیبس سے فوراً بند کیا جائے اور جب تک اس معاملے کو اور اس چیز کو یہ خاتون اس کی سزا نہ دی جائے اس وقت تک. اور یہ الفاظ اور یہ ٹاپک اس کتاب میں آپ پڑھیں گے مسٹر چیئرمین, کسی قوم کے متعلق, پاکستان میں رہنے والے ہزاروں قوم, سینکڑوں قوم ہیں, کسی قوم کے متعلق ایک لفظ نہیں لکھا گیا, صرف پشتون قوم کو یاد کیا گیا. لہٰذا اس کتاب میں سے پشتونوں کے متعلق جو مغلظات بکے گئے ہیں ان کو اس پر پہلے معافی مانگی جائے, اس کے بعد اس کو یہاں سے نکالا جائے اور اس کے بعد اس کتاب کو اجازت دی جائے بچوں کو پڑھانے کے لیے, وگرنہ اس کتاب پر پابندی لگا کر اسے بین کر دیا جائے. اور اس خاتون کو اور اس کتاب کو شائع کرنے والے پبلشر جس کا ایڈریس یہاں لکھا گیا ہے اس سے بھی پوچھا جائے کہ جب آپ یہ شائع کر رہے تھے تو آپ نے اس کی کتابت کی, اس کو جو ترتیب دیا آپ نے نہیں پڑھا تھا کہ اس میں یہ ایسے الفاظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ آپ نے کیا انٹیمیشن دی تھی اس خاتون کو یا اس رائٹر کو کہ آپ نے یہ جو کچھ لکھا ہے اس سے آنے والے وقت میں کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ اس پبلشر کو بھی اس میں کٹہرے میں لایا جائے, اس خاتون کو بھی کٹہرے میں لایا جائے. اور مسٹر چیئرمین میں یہ کہوں گا کہ اس کتاب کے متعلق اس خاتون کو بشمول اس سلیبس کے معاملے کو کمیٹی میں بھیجا جائے, ایجوکیشن کمیٹی میں بھیجا جائے, اور جب تک یہ معاملہ کلیئر نہ ہو اس پر پابندی لگائی جائے, اس کو سلیبس اس او لیول کے سلیبس سے اس کتاب کو خارج کیا جائے اور اس میں یہ پابندی لگنی چاہیے. شکریہ جی. عرفان صدیقی صاحب. سر یہ بہت امپورٹنٹ ایشو پہ بات کی ہے انہوں نے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے ادارے ہیں جناب چیئرمین جو ان کتابوں کو جو نصابی کتابیں کہلاتی ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں, ان کی اپروول دیتے ہیں. ٹیکسٹ بک بورڈز بنے ہوئے ہیں, اسلام آباد کے لیول پہ بھی ہیں, صوبوں کے لیول پہ بھی ہیں, اور پتہ نہیں یہ کتابیں کہاں سے کس چھلنی سے نکل کے آتی ہیں جن کے اندر کبھی کسی مسلک کے خلاف, کبھی کسی قومیت کے خلاف, کبھی کسی اور حوالے سے عصبیت ہوتی ہے, غلط انفارمیشن ہوتی ہیں, توہین آمیز مواد ہوتا ہے, اور اس کو کوئی چیک نہیں کرتا. وہ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں, اور خاص طور پر یہ ان اداروں میں
جو پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے ہیں اور اپنی مرضی سے کتابیں لگاتے رہتے ہیں، اس کے پیچھے کچھ اور مافیاز ہوتے ہیں جن کی کتابیں اپروو ہوتی ہیں. تو یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے جو میرے سینیٹر دوست صاحب نے اٹھایا ہے. اس کی تھارو چھان بین ہونی چاہیے، اور چھان بین کا طریقہ انہوں نے تجویز کر دیا ہے. آپ برائے کرم رولنگ دیں کہ اس مسئلے کو ایجوکیشن کمیٹی جو ہے ہماری اس کے سپرد کیا جائے، وہ دیکھے اس کو، اس کے کنٹینٹ کو دیکھے، اگر کوئی ماہرین بلانے ہیں ان کو بلائے، اس کے پبلشر کو بلائے، اس کے آتھر کو بلائے، ان کالجز کو یا ان اداروں کو جہاں یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے ان کو بلائے، اور اس کا نہ صرف یہ کہ یہ کتاب پہ بندش لگے، بلکہ جو لوگ جان بوجھ کے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، نفرتوں کے بیج بوتے ہیں، قوموں کو آپس میں، لوگوں کو آپس میں ٹکراتے ہیں، پاکستانیوں کو تقسیم کرتے ہیں، ان کے خلاف یہ کمیٹی جو ہے یہ ایکشن بھی پروپوز کرے. تو میری التماس یہ ہوگی کہ آپ اس کو ایجوکیشن کمیٹی کے حوالے کریں اور اس پہ وقت کی بھی قدغن لگائیں کہ وہ 15 دن کے اندر آپ کو ایک جامع رپورٹ جو ہے وہ پیش کرے ایوان کے سامنے. تھینک یو. جی بشرا انجم بٹ صاحبہ اس بارے میں. جی چیئرمین کمیٹی ایجوکیشن کمیٹی کی طرف اس کو ریفر کریں. جی شکریہ. آپ رولنگ دے دیں سر. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان مختلف قومیتوں کا اور مختلف زبانوں کا اور مختلف منسلکوں کا ایک گلدستہ ہے، اور اس میں تمام چاہے وہ پشتو زبان ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے بلوچی ہو، چاہے پنجابی ہو، تمام قومیتوں کے زبان اور ان کے جو کلچر ہے وہ قابل احترام ہے. اور یہ ہر حوالے سے یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے مجھے خود کہ یہ چیز ایک کہ اس طرح ایجوکیشن کی منسٹری ہوتے ہوئے ایجوکیشن کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے سے یہ چیزیں بالکل اس کے منصب کو، ان کو چھاپنے والے کو یہ ساری چیزوں کا نوٹس ہونا چاہیے، اور متعلقہ کمیٹی کو اس کو بیچتے ہیں. اور وہ اس بارے میں میری آفس سے گزارش ہے، سینٹ آفس سے، کہ اس کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اس کو متعلقہ کمیٹی کیا تھینک یو سر بیچتے ہیں. جی پروفیسر